سب سے پہلے آپ سبوں کو سلام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چراغ راہ. میں شکر گزار ہوں پرنس آف پیس ٹی وی کے فاؤنڈر، چیئرمین، ڈائریکٹر کا، جنہوں نے مجھے دوبارہ اس پروگرام کے اندر مدعو کیا تاکہ میں خدا کا خادم پاسٹر جمیل یونس اس چینل کے ذریعہ سے انجیل کو دوسرے حصوں تک پہنچا سکوں. آئیے خدا کے کلام کی طرف ہم چلتے ہیں. لوکا کی انجیل 15واں باب، اس کی 11ویں اور 12ویں آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے وہ مجھے دے دے. اس نے اپنے مال کا متاع انہیں بانٹ دیا. مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، اس جگہ پر ہم ایک باپ کو اور اس کے 2 بیٹوں کو دیکھتے ہیں. باپ کے دونوں بیٹے انتہائی لاڈلے ہیں. باپ کے قریب دونوں بیٹے ہیں. باپ دونوں بیٹوں سے برابر پیار کرتا ہے. لیکن ان میں سے ایک جو چھوٹا ہے وہ اپنے باپ سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگتا ہے. اور جب وہ حصہ مانگتا ہے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، باپ اسے نہ نہیں کرتا. باپ اسے جو اس کا حصہ مانتا ہے اسے دے دیتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ باپ محبت سے بھرا ہے، پیار سے بھرا ہے، اور اس کے اندر جو ہے خدا کی محبت کا ہم تقاضا دیکھ سکتے ہیں. یہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد کا حصہ دیتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے یہ بیٹا جو باپ کا بڑا دل کے قریب تھا، اپنی جائیداد کو لے کر بڑے دور علاقے کے اندر چلا گیا. جب یہ چلا گیا تو بائبل کے اندر لکھا ہے مختلف رنگین پروگرام کے اندر، جس کو غلط کاریاں کہہ سکتے ہیں، جس کو گناہ کی دنیا کہہ سکتے ہیں، یہ وہاں پر جا کر اس دنیا کے اندر یہ جا کر مگن ہو گیا. اس نے باپ کی ساری دولت کو ضائع کر دیا، اسے اڑا دیا. ایک ٹائم اس کی زندگی کے اندر آیا کہ یہ شخص جو ہے یہ جانوروں کے ساتھ سوتا ہے اور یہ جانوروں کی خوراک کھاتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا جو اس حالت کے اندر ہو، آپ اس بیٹے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. اس باپ نے اس بیٹے کو معاف کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ بیک سلائڈ تھا، یہ کھویا ہوا تھا، یہ باپ سے دور چلا گیا تھا. میرے عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، باپ کے سائے کے اندر یہ تھا. جب اس کے لیے عزت تھی، اس کے لیے دولت تھی، اس کے لیے سکون تھا، اس کے لیے اچھا کھانا، اچھا فروٹ تھا. لیکن جب یہ باپ کے سائے سے نکل گیا، اس کی زندگی سے دولت ختم، سکون ختم ہو گیا. اس کی زندگی میں رونا اور اس کی زندگی میں مشکلوں کو ہم دیکھتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، باپ کے سائے کے اندر ہے. آپ کی عزت اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنے باپ کے سائے کے نیچے رہیں. ایک ٹائم آیا اس کی زندگی کے اندر کہ یہ شخص جو اس کا چھوٹا بیٹا تھا، جب سویا اسے یاد آئی اپنے باپ کی اور کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں جو نوکر ہیں وہ بڑی اچھی خوراک کھاتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے باپ کے گھر میں چلا جاؤں. یہ واپسی کا رخ کرتا ہے. یہ بیک سلائڈ جو تھا، یہ جو کھویا ہوا تھا،
یہ جو برگشتہ تھا، یہ جو باپ کے سائے سے نکل گیا تھا، یہ واپس چلا گیا ہے۔ اور باپ کو جب پتا چلا کہ میرا کھویا ہوا بیٹا واپس آ رہا ہے، باپ نے دوبارہ جشن کا بندوبست کیا ہے، دوبارہ ایک خوشی کا اہتمام کیا ہے۔ جب اہتمام کیا کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، وہ اپنے نوکروں کو بلاتا ہے، میرے بیٹے کے لیے وہ چوگا جو پہلے تھا اس کے لیے وہ تیار کرو، اس کے لیے انگوٹھی تیار کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چوگا جو اسے دیا جا رہا تھا کہ وہ شخص دوبارہ عزت خدا بحال کر رہا تھا، اس کی انگوٹھی اس بات کی علامت تھی، خدا اس کا اختیار دوبارہ بحال کر رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی بڑا رنج کرتا ہے، بڑا دکھ کرتا ہے۔ میں تو باپ کا فرما بردار ہوں، میں تو باپ کا تابع دار ہوں۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو باپ کو زیادہ پیسے دے، باپ اس بے دینی کے دور میں جو روحانی نہ ہو تو اس کی عزت کرتا ہے، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیا ہے؟ جو کھویا ہوا ہے، جو غلط ہے، جو گناہ کی دنیا میں ہے، برائی کی راہ پر ہے، بری علامتوں کے اندر ہے، جب وہ واپس آ جائے، آپ اگر بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ جشن کرے، باپ بیٹے کے ساتھ جشن کرے، اس باپ کی طرح کہ میرا کھویا ہوا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ یہ سیلیبریٹ کرتا ہے، جشن مناتا ہے، یہ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، میرا کھویا ہوا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ میں وقت کی ضرورت کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا، اگر آپ کی بیٹی واپس آنا چاہتے ہیں، آپ نے اسے خارج کیا ہے، اسے نکال دیا ہے کسی برے گناہ کی وجہ سے، کسی بری عادت کی وجہ سے، آپ اسے معاف کریں اس باپ کی طرح جس طرح اس باپ نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے۔ میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ باپ کا دل محبت سے بڑا ہونا چاہیے۔ ہم برائی کی وجہ سے ماں نکالیں، اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے، آنا چاہتی ہے، کسی بھی گناہ کے اندر کیوں نہیں تھا، اگر وہ مانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، اگر وہ آنا چاہتا ہے اسے معاف کر دے اور اسے گھر میں اتارے۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ بائبل پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ چرچ آنا چاہتا ہے، کھول دے دل کے دروازے، کھول دے اس کے لیے اپنے دل کو، تاکہ وہ خدا کے ریلیشن کے اندر دوبارہ بحال ہو سکے۔ اس باپ کے محبت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، چاہے آپ ایک باپ ہیں، آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیں، چاہے وہ سارا کچھ کیوں نہیں اس نے اجاڑ دیا۔ اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے، آپ اسے بلائیں، آپ اپنے خاندان کو اکٹھے کر کے ایوب کی طرح اور اس باپ کی طرح کھانا کھائیں۔ جب آپ مل جائیں گے، خدا آپ کی رونقوں کو، آپ کے خاندان کو بحال کرے گا اور آپ کی محبتوں کو اٹھا کھڑا کرے گا اور آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ God bless you Prince of Peace TV. God bless you Dr. Francis Gill. God bless you Pakistan. Pakistan Zindabad.